أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصرين ومعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين اما بعد. ہماری گزشتہ گفتگو نجاسات کے متعلق تھی، جس کے بارے میں بتایا گیا کہ نجاسات کی ٹوٹل مقدار 11 ہے. ان میں سب سے پہلے پیشاب، پائخانہ، منی، مردار، خون، کتا، خنزیر، شراب، فقاع، کافر اور نجاست خار اونٹ کا پسینہ، یہ نجاسات تھیں. اس کے بارے میں انہوں نے احکامات جو تھے مختصر بیان کیے. اس کے بعد آج کی گفتگو مطہرات کے بارے میں، وہ چیزیں جو پاک کرتی ہیں. یہ مسئلہ، یہ عنوان 38 نمبر صفحے پر ہے. عنوان بحث ہے مطہرات، بریکٹ میں انہوں نے مطہرات کا ترجمہ کیا ہے پاک کنندہ، یعنی وہ چیزیں جو پاک کرنے والی ہوتی ہیں. مطہر پاک کرنے والی چیزیں، مطہرات پاک کرنے والی چیزیں، مطہر پاک کرنے والی چیز. کہتے ہیں کہ سب سے پہلے سوال سے گفتگو کو شروع کرتے ہیں. سوال یہ ہے، کس طرح ایک نجس شے پاک ہو جاتی ہے؟ اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ تمام نجس اشیاء پاک ہو جاتی ہیں، اور وہ پاک کرنے والی چیزیں 10 ہیں جن کو ذیل میں بیان کر رہے ہیں. سب سے پہلے پانی کا ذکر کیا ہے، فارسی میں آب کہتے ہیں. اس کے بعد زمین، فارسی میں بھی زمین ہے، اردو میں بھی زمین ہے. آفتاب اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، سورج مراد ہے. استحالہ، اس کی وضاحت کریں گے، اس کی ڈیفینیشن بتا دیں گے. انتقال، اسلام، تبعیت اور اصل نجاست کے برطرف ہونے کے بعد نجاست خار حیوان کا اگر استبراء کیا جائے، اور استبراء کیسے ہوتا ہے اس کی بعد میں تفصیل بیان کریں گے. اور مسلمان کا غائب ہو جانا، یہ مجموعہ 10 چیزیں ہیں جن کو وہ عنوان مطہرات ذکر کرتے ہیں. اب سب سے پہلے پانی کے بارے میں وضاحت ہے کہ آب، جس کو عربی میں ماء کہتے ہیں. الماء علی قسمین، پانی کی 2 قسمیں ہیں، مطلق و مضاف، مطلق اور مضاف. تو انہوں نے کہا دیکھیے بہت ساری چیزوں کو پانی پاک کرتا ہے، اور اس کی مختلف اقسام ہیں، اس کی قسمیں، کائنڈز اس کی مختلف ہیں. اور خود ان چیزوں کی شناخت ہمیں مسائل مربوط بے آب، کمک اور ہیلپر کی صورت میں مددگار ہوں گی، ہیلپ کریں گی. تو کہتے ہیں کہ دیکھیے ہم اگر بہتر طریقے سے ان مسائل کو سمجھنا چاہتے ہیں تو بہتر ہے کہ ان مسائل سے آگاہی حاصل کریں. سب سے پہلے 39 نمبر صفحے پہ انہوں نے پانی کی 2 قسمیں بیان کی ہیں. پانی یا مضاف ہے یا مطلق. مضاف کو پہلے بیان کیا ہے. مضاف کی تعریف کیا ہے؟ یعنی فقہی اصطلاح میں آب مضاف، الماء المضاف کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ آب مضاف یا ماء مضاف اس پانی کو کہتے ہیں جو کسی چیز سے لیا گیا ہو، جو نچوڑ کر کسی چیز سے لیا گیا ہو. مثال کے طور پر آپ سیب کا جوس بناتے ہیں تو سیب سے ایک دستگاہ کے ذریعے سے، مشینری کے ذریعے سے وہ پانی نکال دیتے ہیں. یا ہندوانہ، ٹھیک ہے، آپ ہندوانے سے کسی چیز کے ذریعے سے، دستگاہ کے ذریعے سے اس کا پانی نکالتے ہیں. تو اب یہ جو پانی ہے جس کو جوس کہتے ہیں انگلش میں، آپ ہماری زبان میں بھی جوس ہی استعمال کیا جاتا ہے. کہتے ہیں یا یہ کہ کسی اور چیز سے اس طرح مخلوط اور مکس ہو جائے کہ اسے پانی نہ کہا جائے، تو اس صورت میں بھی ہم کہیں گے یہ آب مضاف ہے. مثال کے طور پر آپ شربت بنانا چاہتے ہیں. آب مطلق کیا ہے؟ کہتے ہیں آب مطلق وہ ہے جو آب مضاف نہ ہو. یعنی کیا؟ یعنی کسی چیز سے نچوڑ کر نہ لیا گیا ہو،
کسی چیز سے اس حد تک مخلوط اور مکس نہ ہو گیا ہو کہ اسے پانی نہ کہہ سکیں. جو پانی یہ صورت نہ رکھتا ہو اس کا نام ہے آب مطلق. آب مضاف کے احکام کیا ہیں؟ عنوان بحث ہے احکام آب مضاف. 3 حکم بیان کیے ہیں انہوں نے. سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ نجس چیز کو آب مضاف پاک نہیں کرتا. یعنی اگر فرض کریں آپ نے جوس بنا لیا ہے مثلا سیب سے یا ہندوانے سے یا نارنگی سے، پرتقال سے یا کسی اس طرح کے پھل سے آپ لوگوں نے اس کا پانی نکال دیا ہے، اس کا جوس بنا دیا ہے، اور وہ کسی نجس شے کو دھونا چاہتے ہیں اس کے ذریعے سے، تو یقین جانیے یہ پانی پاک نہیں کرے گا اس نجس چیز کو، بلکہ خود بھی اس نجاست کی ملاقات کی وجہ سے نجس ہو جائے گا. بریکٹ میں انہوں نے لکھا ہے از مطہرات نمی باشد، یعنی مطہرات میں سے اس کو نہیں شمار کیا جائے گا. نمبر 2، نجس شے سے ملاقات کی وجہ سے یہ نجس ہو جائے گا. برخورد نجاست نجس می شود. کہتے ہیں ہر چند نجاست کم باشد، چاہے نجاست کتنی ہی کم ہی کیوں نہ ہو مقدار کے لحاظ سے، اور چاہے اس کی بو، اس کا ذائقہ، اس کا رنگ چینج بھی نہ ہو چکا ہو، پھر بھی نجاست سے ملاقات کے سبب یہ آب مضاف نجس ہو جائے گا. تیسرا حکم یہ ہے کہ آب مضاف کے ساتھ وضو صحیح نہیں ہے، غسل کرنا صحیح نہیں ہے. دوسرا عنوان ہے اسی پیج پر جس کا اقسام و احکام آب مطلق. آب مطلق کی قسمیں کتنی ہیں اور ان کی اقسام کون سے ہیں؟ فرماتے دیکھیں صرف آب مطلق بہت ساری چیزوں کو پاک کرتا ہے. اشیاء نجس را پاک بھی کند، نجس چیزوں کو پاک کرتا ہے. کہتے ہیں کہ اس پانی کے احکام کے ساتھ زیادہ واقفیت اور آشنائی کی بنا پر ہم متذکر ہوتے ہیں مندرجہ ذیل چیزوں کے. نمبر 1، آب اور پانی یا تو زمین سے ابل کر جوش مار کر نکلتا ہے، یا آسمان سے پانی آتا ہے، یا نہ آسمان سے نازل ہو رہا ہے اور نہ ہی زمین سے جوش مار کر نکل رہا ہے. یہ 3 صورتیں ہو گئی. ٹھیک، بس اب وہ زمین جو وہ پانی معذرت کے ساتھ وہ زمین نہیں، وہ پانی جو آسمان سے نازل ہو اسے ہم بارش کہتے ہیں، فارسی میں باران کہتے ہیں. اور وہ پانی جو زمین سے جوش کی صورت میں نکلے اس کی 2 صورتیں ہیں، یا تو وہ جریان رکھتا ہے، بہتا ہے، آگے بڑھتا ہے، یا نہیں جریان نہیں رکھتا. کہتے ہیں اگر وہ جریان بھی رکھتا ہو، زمین سے جوش مار کر بھی نکلے تو اس کے آب جاری کہتے ہیں. کہتے ہیں اگر زمین سے تو جوش مار کر نکلے لیکن آگے بہتا نہ ہو، جریان اس کا نہ ہو، تو اس صورت میں اسے آب چاہ کہتے ہیں، یعنی کنویں کا پانی. کہتے ہیں کہ وہ پانی جو زمین سے نہیں جوش مار کر نکلتا اور آسمان سے بھی نازل نہیں ہوتا، تو ایسے پانی کا نام ہے فقہی اصطلاح میں الماء الراکد. راکد پانی، ٹھہرنے والا پانی. آب راکد یا ماء راکد کہتے ہیں کہ اس کی 2 صورتیں ہیں. اگر بہت زیادہ ہے تو ہم اسے کر کہیں گے، اگر کم ہے تو اس کا نام قلیل. وہی کم اور قلیل ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں. اب یہ آب کر جو آپ نے کہا، یہ آب کر کیا ہے، اس کی مقدار کیا ہے، اس کا حجم کیا ہے؟ دیکھیں آب کر کو نیچے نمبر 1 کے ساتھ جو اسٹار لگا ہوا ہے، یہ علامت اس پہ لکھا ہے آیت اللہ خامنئی آب کر تقریباً 384 لیٹر ہوتا ہے. ٹھیک ہے،
یہ رہنمائی فتاوا صفحہ نمبر 13 مسئلہ نمبر 1، یہ عبارت وہاں لکھی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے مقدار کر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے حجم کے اعتبار سے بیان کیا ہے، اس کے بعد وزن کے اعتبار سے بیان کیا ہے۔ حجم کے اعتبار سے کتنی بالشت ہونا چاہیے یہ پانی، کہتے ہیں کہ بہت بڑا ایک ظرف جو لمبا بھی ہو اور پہناور بھی ہو اور عمیق بھی ہو، ہر 4 طرف سے، یعنی اس کو اگر عمق کے اعتبار سے اور اس کے لمبائی کے اعتبار سے، اس کی طول کے اعتبار سے دیکھیں گے تو ہر طرف سے وہ 42/875 بالشت ہونا چاہیے۔ اور کہتے ہیں کہ اس کی جو عمق ہے یہ ہر ایک جو ہے نا 3.5 ہونے چاہیے۔ مثال کے 4 طرفوں پہ آپ دیکھ لیں 3.5 ادھر سے 3.5 لمبائی ہے، گہرائی ہے، اور اس کہتے ہیں کہ ٹوٹل وزن کے اعتبار سے اگر اس کو دیکھیں تو 377/419 کلو گرام پانی ہوگا، ٹھیک ہے۔ 377 ممیز، فارسی کے اصطلاح کے مطابق 377 ممیز 419 کلو گرام ہو تو اسے ہم آب کر کہیں گے۔ جس طرح ٹینکیاں وغیرہ بنائی جاتی ہیں نا پاکستان میں، آپ دیکھیں بڑی بڑی ٹینکیاں بناتے ہیں، اور وہ ٹینکیاں اتنی ہوتی ہیں کہ آپ ایک کر یا کئی کر اس میں بنا سکتے ہیں، جگہ دے سکتے ہیں ان کو۔ لہٰذا یہ حجم کے اعتبار سے ہوگی، یعنی مجموعاً 42 اس کے بالشت ہونا چاہیے، یہ اس کی عبارت ہے۔ یہ بھی دیکھیے، حجم 42 ممیز 875 وجب مقدار آبی کے، یہ مقدار ہے اس پانی کی کہ اگر در ظرفی، اگر اسے ایک ایسے ظرف میں رکھا جائے کہ درازہ و پہناور، پہنا و گودی ہر یک حد اقل 3.5 وجب باشد، یعنی ایک ایسے ظرف میں جو بہت دراز بھی ہو اور پہنا بھی ہو اور گہرا بھی ہو، ہر ایک جو ہے ان میں سے، یعنی طول، عرض اور عمق کے اعتبار سے 3.5 بالشت ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ اگر یہ پانی ایسے ظرف میں رکھا جائے اور وہ ظرف پر ہو جائے، فل ہو جائے، بھر جائے، تو اس مقدار آب کو ہم آب کر کہیں گے۔ وزن کے اعتبار سے میں نے عرض کر دیا، کہتے ہیں کہ آب قلیل کی مقدار کیا ہے، کہتے ہیں کہ جو کر سے کم ہو اسے ہم آب قلیل کہتے ہیں۔ اب واضح ہوئی بات؟ اب آتے ہیں احکام آب قلیل۔ دیکھیے 3 حکم بیان کیے ہیں آب قلیل کے۔ سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ آب قلیل جو ہے نجاست سے ملاقات کے سبب نجس ہو جاتا ہے، ٹھیک، ایک حکم یہ۔ دوسرا حکم یہ کہتے ہیں اگر آب کر یا جاری پانی اس آب قلیل نجس سے ملاقات کر لے، یعنی ایک ہمارے پاس نجس پانی ہے جو قلیل ہے، تھوڑا سا ہے، مختصر ہے، اور ادھر سے ہمارے پاس ایک آب قلیل، آب کر ہے یا آب جاری ہے، ایک نہر ہے جو بہ رہی ہے، ہم نے ان دونوں پانی کو آپس میں مکس کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ مکس ہونے کی صورت میں وہ پانی جو نجس تھا، قلیل تھا، وہ بھی پاک ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر کہتے ہیں، مثال کے طور پر ایک برتن میں آپ کے پاس قلیل پانی ہے، ایک جگ ہے پانی کا فرض کیجئے، یا ایک پتیلا ہے، یا کوئی بھی ظرف ہو جس میں پانی ہے آپ کے پاس۔ کہتے ہیں اگر اس ظرف کو جو آب قلیل پر مشتمل ہے اس کو ایک ٹونٹی کے نیچے رکھ دیتے ہیں کہ وہ ٹونٹی متصل ہے کر پانی کے ساتھ، اور وہ ظاہر پانی جب مکس ہو جائے گا اور آپ اس ٹونٹی کو کھولیں گے تو ظاہر ہے وہ پانی اور یہ پانی مکس ہو جائیں گے نا آپس میں،
تو کہتے ہیں کہ اس صورت میں مکس ہو جائے گا اور وہ پانی پاک